بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرح میں کامل کا تیسرا سبق جو ہے وہ اس کی ترکیب کریں گے، یعنی وہ پڑھیں گے، اور پہلے دو سبق ہمارے ہو چکے ہیں تو وہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ملیں گے، آپ ان کو بھی جا کر سرچ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں۔ آج ہم جس عبارت کی ترکیب کریں گے اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے لکھ بھی لیا ہے اس کو کہ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی مئۃ عامل۔ تو آج ہم اس کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ترکیب کرتے ہیں۔ علم یہ صیغہ امر کا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امر کے صیغے میں اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، تو یہ علم فعل اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل و فاعل اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ علم یا علم کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ ان آتا ہے، ان نہیں آتا، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کو کبھی کبھار جو ہے طلباء کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ان پڑھیں یا ان پڑھیں، تو وہ تو اور بھی مقامات ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ علم یا علم جو باب ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ ان آتا ہے، ان نہیں آتا۔ تو ان یہ حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل العوامل، اس کو ہم بناتے ہیں ذوالحال۔ فی حرف جار النحو مجرور، یہ جار مجرور ہم مل کر یہ ظرف مستقر بنے گے ثابتۃن کے لیے۔ ثابتۃن یہاں پر ہم نکالیں گے، بلکہ اس کو ہم ثابتۃن پڑھیں گے کیونکہ یہ ذوالحال ہے۔ ثابتۃن، تو یہ فی النحو جار مجرور اب یہ ثابتۃن کے متعلق ہوگا، اور یہ ثابتۃن اسم فاعل کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ اپنے ہی ضمیر فاعل اور یہ اس کا ظرف مستقر علی حرف جار ما موصولہ الفا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، حرف جار یہ ما موصولہ یعنی اسم موصول، الفا یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، الفا الفا الفو، تو یہ فعل صیغہ واحد مذکر کا یہ فعل، اور یہ ہا ضمیر اس میں مفعول مقدم ہے فاعل سے، کیونکہ جب ضمیر مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو اور فاعل جو ہے اسم ظاہر ہے، تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ فعل، یہ مفعول الشیخ، یہ موصوف الامام، یہ اس کی صفت، موصوف صفت، بلکہ یہ صفت اول، افضل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ مضاف ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تفضیل جو ہے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس میں تفضیل یہ مضاف ہے، علماء مضاف الیہ مضاف ہے یہ بھی، کیونکہ اس کا بھی مضاف الیہ ہے لیکن آگے پھر مضاف ہے، اور الانام یہ مضاف الیہ بنے گا۔ تو اب یہ مضاف الیہ یعنی
الانام میں، اور علماء، کیونکہ علماء مضاف الانام مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ مل کر اب پھر یہ مضاف الیہ بنیں گے، اور اب یہ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ صفت ثانی بنے گی۔ اب یہ الشیخ موصوف ہو، اپنی پہلی صفت الامام، دوسری صفت افضل علماء الانام، دونوں صفتوں سے مل کر یہ بنے گا اب مبدل منہ ہو۔ مبدل منہ ہو، عبد مضاف، القاہر مضاف الیہ۔ مضاف الیہ مل کر یہ موصوف، اب یہ موصوف بن گیا، اور یہ ابن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ما قبل کے لیے جو ہے وہ صفت بنتا ہے، اور ما بعد کے لیے یہ مضاف بنتا ہے، تو یہ ابن یہ مضاف ہے آگے، اور عبد مضاف الیہ مضاف، الرحمن مضاف الیہ، یعنی یہ دونوں مضاف الیہ مل کر اب اس کے لیے مضاف الیہ بنیں گے۔ اب عبد الرحمن یہ مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ، اب ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ صفت بنے گا موصوف عبد القاہر کے لیے۔ بلکہ یہ صفت ہے، موصوف نہیں صفت ہے۔ اب یہ صفت اول ہوئی عبد القاہر کے لیے، کیونکہ اس کی دوسری بھی صفت ہے الجرجانی، تو یہ صفت ثانی ہوئی اس کی۔ عبد القاہر موصوف اپنی صفت ابن عبد الرحمن اور دوسری صفت الجرجانی سے مل کر اب یہ بدل بنے گا مبدل منہ، کیونکہ مبدل منہ کے لیے بدل ہوتا ہے، اور وہ اعراب میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، شیخ معرفہ ہے تو عبد القاہر بھی یہ معرفہ ہے، کیونکہ شیخ پر بھی جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے کہ الشیخ یہ بھی مرفوع ہے، عبد القاہر یہ بھی مرفوع ہے، تو اب بدل مبدل منہ اب یہ مل کر بنیں گے الف فعل کا فاعل۔ اب یہ الف فعل اپنے مفعول اور اس فاعل سے مل کر مفعول اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ ما موصولہ کے لیے صلہ بنے گا۔ یہ موصولہ تھی ما، اب یہ مل کر سارا صلہ بنا، تو اب یہ موصول اور صلہ مل کر اب یہ مجرور ہوئے اعلی حرف جار کے لیے، یہ دونوں مل کر مجرور، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ ظرف لغو بنا، ثابتتن کے لیے، ثابتتن اپنے ظرف مستقر یہ ضمیر فاعل فی النحو ظرف مستقر علامہ الفہ الشیخ الامام، اس پورے جملے ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ حال بنے گا ذوالحال کے لیے۔ اب ہم اس کو حال بنا رہے ہیں ذوالحال کے لیے، تو اب یہ العوامل ذوالحال ثابتتن فی النحو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، یہ ذوالحال اپنے اس پورے جملے حال سے مل کر اب یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنے گا، اب یہ اس کے لیے اسم بنے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ آگے عبارت میں ہے مئۃ عامل، ہم دوبارہ اس کو لکھ رہے ہیں کیونکہ ان حرف مشبہ بالفعل کے لیے
اسم بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتی ہے. تو اب اس کی جو خبر ہے وہ آگے لفظوں میں ہے میتو عامل. تو یہ اس کا ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہم نے تلاش کر لیا. اب اس کی ہم خبر تلاش کریں گے. تو میتو یہ مبہم ممیز اور یہ مضاف ہے. عامل تمیز مضاف الیہ اور یہ مضاف الیہ مل کر اب یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر بنیں گے. اب یہ ان حرف مشبہ بالفعل العوامل پورے اس جملے اپنے اسم اور میت و عامل خبر سے مل کر اب یہ مفرد کی تعویل میں ہوگا. اب مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ اعلم فعل کا مفعول بہ بنے گا. تو اعلم فعل اپنے فاعل اور اس پورے جملے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ آج ہماری ترکیب تھی جملہ فعلیہ خبریہ. ہم نے اس کو بنایا ایک مرتبہ، پھر ہم اس کو جلدی آپ کے سامنے دہراتے ہیں. اعلم فعل، انت اس کا فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، العوامل ذو الحال، فی النحو یہ جار مجرور، ظرف مستقر ثابتتن کے لیے، ثابتتن اس میں ہے ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر، اور یہ اس کا ظرف لغو مکمل بنے گا. الا حرف جار ہے، ما موصولہ، الف فعل، ہاں ضمیر جو ہے یہاں پر یہ اس کا مفعول بہ ہے. الشیخ موصوف، امام صفت اول اس موصوف کے لیے، یہاں سے یہ مضاف الیہ مل کر اس کے لیے صفت ثانی موصوف صفت مل کر یہ اب موصوف الشیخ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منو عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، یہ موصوف صفت مل کر اس کا بدل مبدل منو بدل مل کر الف فعل کے لیے فاعل، الف فعل اپنے مفعول فاعل سے مل کر صلہ موصول، صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ثابتتن کے لیے، ثابتتن اپنے ہے ضمیر فاعل، فی النحو ظرف مستقر، علامہ الف اس جملے جو ہے وہ ظرف لغو سے مل کر اب جو ہے وہ العوامل کے لیے حال، ذو الحال حال مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم، میت عامل ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بہ ہوا اعلم فعل کا. اعلم فعل انت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اعلم جملہ فعلیہ انشائیہ، سوری جی ہم نے اس کو خبریہ کر دیا، جملہ فعلیہ انشائیہ کیونکہ امر جو ہے وہ انشاء کی قسموں میں سے ہے. تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو جملہ فعلیہ انشائیہ اب ہم اس کہتے ہیں کہ اے علم تو جان کہ بے شک عوامل اس حال میں کہ وہ نحو میں ثابت ہیں، یعنی جو نحو کے عوامل ہیں علامہ الف وہ جو بیان کیے ہیں شیخ امام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی نے، وہ 100 عوامل ہیں. یعنی اس کا آپ ترجمہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ بھائی مصنف کتاب بتا رہے ہیں کہ اے پڑھنے والے جان تو کہ بے شک جو نحو عوامل ہیں جن کو اس بزرگ نے یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی نے تحریک کیا ہے وہ 100 عوامل ہیں.